والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين، خاتم الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المهجلين إلى يوم الدين، قائد الغر المهجلين إلى جنات النعيم، سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالشهداء والصالحين، غير خزايا ولا ندامة ولا محزونين ولا مفتونين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، دل شيء بولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم باہر. بزرگان محترم، اس صورت مبارکہ کا ترجمہ اور کچھ اس کے بارے میں مفسرین نے جو واقعات لکھے ہیں ان کا کچھ تذکرہ شروع ہوا ہے. تو کل ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابرہہ کا یمن کے اوپر تسلط ہوا، اس کی حکومت قائم ہوئی، وہاں کا وہ گورنر بنا، اور اس کے بعد اس نے جب دیکھا کہ یہ عرب لوگ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور بیت اللہ کی وہاں جا کر طواف وغیرہ کرتے ہیں، تو اس کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ میں یہاں یمن کے اندر ایک کنیسہ تعمیر کروں اور اعلان کروں کہ لوگ وہاں کے بجائے یہیں کنیسوں میں آ کر عبادت کریں. چنانچہ اس نے بہت زبردست کنیسہ تیار کرایا. قلیس اس کا نام رکھا. اتنا لمبا، اتنا چوڑا کہ اگر کوئی نیچے سے کھڑا ہو تو اوپر تک اس کی نظر نہ پہنچے. اتنی لمبی عمارت، سونے اور جواہرات سے اس کو مرصع کیا اور بہت خوبصورت بنایا. اس کے بعد اس نے اعلان کر دیا کہ اب وہاں بیت اللہ جانے کی تم کو ضرورت نہیں ہے، کعبۃ اللہ جانا نہیں ہے، جو کچھ کرنا ہو یہیں آ کر کرو. کیونکہ جیسا کل ذکر کیا گیا تھا، یمن کے اندر بھی جو عرب حضرات رہتے تھے وہ اپنے آپ کو دین ابراہیم پر کہتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ شریف ان سے ان کو قلبی محبت اور تعلق و کنیکشن تھا. اگرچہ بت پرستی اور شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن بیت اللہ کی عظمت ان کے دلوں میں بہت تھی. جب ابرہہ نے یہ اعلان کیا تو اس کی وجہ سے پورا عرب اس کے خلاف ہو گیا، اور اس کے خلاف ہونے کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر اس کی طرف سے ایک طرح کی نفرت پیدا ہوئی کہ یہ کون ہم کو بیت اللہ سے روکنے والا ہے، بیت اللہ شریف سے ہم کو یہ روکنا چاہتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. چنانچہ لوگوں میں اس کی چرچا ہوئی اور لوگوں میں اس کی طرف سے نفرت پیدا ہوئی. اب ظاہر بات ہے کہ جب اس قسم کے واقعات پیش آتے تو کچھ نہ کچھ
سامنے والے بھی ان میں کچھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ذرا پرجوش اور جوشیلے، وہ اپنے جوش میں آ کر کام کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسے ہی ایک دو واقعات پیش آ گئے۔ ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص جوش میں آ کر وہاں کنیسے میں چلا گیا اور وہاں جا کر اس نے کچھ گندگی کر دی۔ ابرہہ کو خبر ملی کہ اس نے کچھ یہاں ٹوائلٹ وغیرہ کر دی ہے، گندگی کی ہے، تو اس کو بڑا غصہ آیا۔ دوسرا واقعہ پیش آیا کہ عربوں کا کوئی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا اور کنیسہ کے قریب ان کا قیام ہوا۔ وہاں ان لوگوں نے کچھ آگ جلائی اپنے کو ضرورت کے لیے۔ آگ جلانے کے بعد پھر وہ آگ بجھانا رہ گئی اور وہاں سے وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ اللہ کا کرنا وہ آگ ذرا پھیلی اور کنیسہ تک پہنچ گئی اور کنیسہ میں کچھ آگ لگ گئی اور اس کا کچھ حصہ جل گیا۔ اس کی وجہ سے ابرہہ کو اور غصہ آیا۔ چنانچہ اس غصے کے نتیجے کے اندر اس نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ یہ بیت اللہ ہی کو ختم کرنا چاہیے۔ اسی کی وجہ سے یہ سب ان کے دلوں کے اندر جوش پیدا ہو رہا ہے، لہٰذا بیت اللہ کو اگر ختم کر دیا جائے، اس کو ڈھا دیا جائے تو یہ قصہ ہی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ وہ خود گورنر تھا اور شاہ حبشہ کا جو بادشاہ تھا اس کے ماتحتی کے اندر تھا، تو اس نے حبشہ کے بادشاہ کو یہ تمام باتیں لکھی اور بیت اللہ شریف پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی۔ وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ بھی ایسے ہی ہوگا، تو اس نے اجازت دی، اور اجازت ہی نہیں دی بلکہ اس کے پاس جو جنگی سامان تھا، اس زمانے کے اندر جنگی سامان کے اندر یہ ہاتھی کام آتے ہوں گے، تو اس نے ہاتھی ابرہہ کے بعد بھیجے۔ اس میں ایک بہت زبردست اس کا ایک ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا، وہ بھی بھیجا۔ اس کے علاوہ 8 اور زبردست ہاتھی وہاں بھیجے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ ہاتھی بڑی قوت والے ہوتے ہیں، طاقت والے ہوتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے اسکیم بنائی اور طریقہ سوچا۔ اسکیم یہ بنائی کہ بیت اللہ جن بنیادوں پر اور جن ستونوں کے اوپر پلروں پر قائم ہے، ان پلروں کے ساتھ، ان ستونوں کے ساتھ زنجیریں باندھی جائے، سانکل لوہے کی، اور ان لوہے کی سانکل کا ایک حصہ بیت اللہ کی پلروں کے ساتھ باندھا جائے اور دوسرا حصہ ان ہاتھیوں کے گردنوں میں باندھا جائے، اور باندھنے کے بعد ہاتھیوں کو ہکایا جائے مخالف سمت میں، تاکہ جب وہ ہاتھی چلنا شروع کریں تو بیت اللہ کی بنیادیں ہل جائیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بیت اللہ کی بنیادیں ہل جانے کی وجہ سے فاؤنڈیشن جب گر جائے گا، پلر ہی گر جائیں گے، تو بیت اللہ کی پوری عمارت خود بخود منہدم ہو جائے گی۔ اس مقصد سے اس نے ہاتھی بھیجے تھے کہ یہ ہاتھی ہیں، ان کی قوت ہوتی ہے، اور جب یہ مخالف سمتوں کے اندر دوڑیں گے، بھاگیں گے، ان کو بھگایا جائے گا، اور ان کے گلوں کے اندر یہ لوہے کی زنجیریں ہوں گی، سانکل ہوں گی، تو اس کی وجہ سے پورا بیت اللہ خود بخود منہدم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس مقصد سے اس نے یہ ہاتھی ابرہہ کے پاس روانہ کیے۔ چنانچہ ابرہہ کو اور ہمت آ گئی، اور ہمت آنے کی وجہ سے اس نے ایک زبردست لشکر تیار کیا۔ تقریباً 60,000 پر مشتمل وہ لشکر تھا، اور یہ لشکر یمن سے روانہ ہوا۔ عربوں کے اندر اس کے خلاف بہت زیادہ جوش پیدا ہوا کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ خود یمن کے اندر جو عرب حضرات موجود تھے، ان کے دلوں کے اندر بھی اس کی طرف سے ایک جوش پیدا ہوا۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کے مقابلے کی بھی تیاری کی، اور اس کے مقابلے پر ذو نفر ایک شخص اپنی ماتحتی کے اندر لشکر لے کر مقابلے میں آیا، لیکن اس کو شکست ہوئی، اور جو ذو نفر ان کا سردار تھا وہ مقید ہو گیا، اس کو قید کر لیا گیا۔ ابرہہ کا ارادہ تھا کہ اس کو قتل کر دیا جائے، مگر اس کو قتل نہیں کیا، اس کو زنجیروں میں باندھ کر اپنے ساتھ قید میں رکھا، اور ذو نفر نے بھی کہا کہ آپ مجھ کو قتل نہ کرو، ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے کچھ کام آ جاؤں۔ خیر بہرحال اس کو قتل نہیں کیا، اور قتل کرنے کے بجائے اس کو اپنے ساتھ مقید کر کے اپنا قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلے۔ پھر آگے چلا وہ لشکر جو قبیلہ خثعم یہ درمیان میں آتا تھا۔ ان لوگوں نے بھی اپنے اعتبار سے کہ بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے جا رہا ہے، بیت اللہ تو ہمارا مرکز ہے، ہمارا دینی اس سے تعلق ہے، وہ بیت اللہ منہدم ہو جائے یہ ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ہم سے جتنا ہونا چاہیے مقابلہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ قبیلہ خثعم کے لوگوں نے بھی مقابلہ کیا، اور مقابلے کے اندر وہ بھی ٹھہر نہیں سکے، اور ان کا جو سردار تھا نفیل بن حبیب وہ بھی مقید ہو گیا، اس کو بھی قید کر لیا، اور قید کر کے اس کو بھی اپنے ساتھ ابرہہ نے قیدی بنا کر اپنے لشکر میں شامل کیا،
اور لے کر روانہ ہوئے۔ اب مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، آ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، بڑھتے بڑھتے طائف پہنچے ہیں۔ طائف والوں کو پہلے حالات معلوم ہو چکے تھے کہ جو بھی ان کے مقابلے میں آیا ہے وہ ٹھہر نہیں سکا۔ اگر ہم بھی مقابلہ کریں گے تو ہم بھی اس کا مقابلہ کر نہیں سکتے، یہ زبردست لشکر اس کے ساتھ ہے، جنگی سامان اس کے پاس موجود ہے، اور یہ ہاتھیوں کا، عربوں کے اندر ہاتھی نہیں ہوتے تھے، اس لیے وہ ان کا مقابلہ کس طرح کرے وہ ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس وجہ سے بھی وہ لوگ اور مرعوب ہوئے۔ چنانچہ اہل طائف نے مقابلے کے بجائے یہ سوچا کہ اگر ہم مقابلہ کریں گے تو یہ ہمارے جو عبادت خانے بنے ہوئے ہیں، مندر بنے ہوئے ہیں، لات اور عزا، یہ طائف اور مکہ مکرمہ سب ایک عرب تھے، ان لوگوں نے مختلف بت بنا رکھے تھے، کسی کا لات عزا تھا بت تھا، کسی کا عزا تھا، کسی کا کچھ اور تھا۔ تو یہ طائف والے جو ہے لات کو اپنا معبود بنا رکھا تھا، اور اس کے نام سے ایک بڑا مندر بنا رکھا تھا وہاں پہ، عبادت خانہ۔ تو ان کو یہ ڈر پیدا ہوا کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کریں گے تو ہمارا جو عبادت خانہ ہے جس میں ہمارا معبود لات ہے، اس کو منہدم کر دے گا، اس کو اجاڑ دے گا، لہذا مقابلے کے بجائے ہم اس کے ساتھ صلح کر لیں۔ اور چنانچہ جب وہ قریب آیا تو مقابلے پر یہ لوگ نہیں آئے، اور مقابلے پر آنے کے بجائے اس کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے، سلنڈر ہو گئے، اور اپنا ایک سردار جس کا نام ابو رغال لکھا ہے اس کو ابرہہ کے ساتھ کر دیا کہ ہو سکتا ہے کہ تمہارے کچھ کام آئے، کچھ تم کو گائیڈ کرے، چونکہ یہاں کے راستوں سے یہ معلوم واقف ہے، یہاں کے راستے کس طریقے سے ہیں وہ اس سے پوری طرح جانتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے یہ کچھ کام آ جائے۔ اس طریقے سے یہ ابرہہ کا لشکر اب چلتے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ رہا ہے، اور مغمس نامی ایک جگہ ہے، وہاں اس نے پڑاؤ ڈالا۔ انشاءاللہ اس کے بعد پھر کیا ہے تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی اپنے فضل سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ اس وقت ہمارے سامنے جو حالات ہیں، امت کے سامنے جو حالات ہیں، اللہ امت کی ایمان کی، اعمال کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، سب کی حفاظت فرمائے، نسلوں کے دین کی حفاظت فرمائے، اور رب ذوالجلال اپنے صحیح تعلق ہم سب کو عطا فرما دے۔ اور جس طرح اللہ نے اپنے قدرت سے بیت اللہ شریف کے جیسے کہ آگے تذکرہ آئے گا اور سنتے بھی رہتے ہیں، اللہ نے حفاظت فرمائی اور چھوٹے چھوٹے پرندوں سے کام لیا۔ اللہ اس وقت امت کے اوپر جو حالات ہے، اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر ایمان کی، اعمال کی، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، دینی تہذیب کی، قرآن و حدیث کی، سنتوں کی، اور جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان تمام کی حفاظت فرمائے، اور اپنی حفاظت میں لے کر ہمارے ایمان کی اور نسلوں کے ایمان کی اللہ حفاظت کے فیصلے فرما دے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔